أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس دفعہ پنجاب حکومت نے جماعت احمدیہ کو ربوہ مرکز میں سلسلہ میں ایک لمبے عرصے کے انقطاع کے بعد خدام الاحمدیہ کے اجتماع کی اجازت دے دی ہے۔ اگرچہ اجازت اپنی ذات میں بہت ہی کنجوسی کے ساتھ دی گئی ہے، کئی ایسی شرائط عائد کی گئی ہیں جن کی روح سے جو اجازت کے نتیجے میں بشاشت پیدا ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اجازت ضرور ہے۔ تو اس پہلو سے میں نے جماعت کو تاکید کی کہ اس پر بھی شکر واجب ہے، اور خدا کا شکر تو ہم ہمیشہ کرتے ہی ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، مگر پنجاب حکومت نے جو معمولی سی شرافت کا اظہار کیا ہے اس کے نتیجے میں اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ علماء، یعنی وہ پاکستان کے معاندین جو علماء کہلاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے در پہ آزار رہتے ہیں، ان کو یہ اجازت بہت تکلیف دے گی اور اس کا وہ شدید رد عمل دکھائیں گے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکومت پنجاب پر اس کا کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات اصلاح طلب ہے۔ جو اجازت حکومت پنجاب کی طرف منسوخ کی گئی تھی، معلوم ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے دی تھی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بالا افسروں سے انہوں نے پوری احتیاط کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اجازت حاصل نہیں کی تھی۔ چنانچہ اجازت دینے کے مان بعد جب علماء نے شور مچایا، یعنی ان لوگوں نے جن کو علماء کہا جاتا ہے، انہوں نے شور مچایا، تو پہلے دن ہی حکومت پنجاب نے شدید رد عمل دکھایا احمدیوں کے خلاف، اور ڈی سی نے زبانی پیغام بھیجوایا اے سی کو کہ وہ فوری طور پر دھونس جما کر جس طرح بھی ہو اس اجازت کو منسوخ کروا کر یہ اجتماع بند کروا دیں۔ اے سی اور پولیس والے نمائندے جماعت پر زور دیتے رہے، لیکن جماعت نے یہ موقف لیا کہ جب تک آپ باقاعدہ تحریری طور پر اپنی تحریری اجازت کو منسوخ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا کوئی حق نہیں کہ ہم سے توقع رکھیں کہ ہم ایک جاری اجتماع کو بند کر دیں جس میں شمولیت کے لیے ہزارہا نوجوان دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنا دھونس کا طریق جاری رکھا، اور دباؤ ڈالنے کے لیے ناظر صاحب امور عامہ مرزا خورشید احمد صاحب کو اور ان کے بھائی جو اس وقت ناظر اصلاح ارشاد ہیں، ایک حصے کے ناظر اصلاح ارشاد ہیں، مرزا غلام احمد صاحب کو
उनको पकड़ लिया बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के, और उनके साथ 2 अमूर आमा के कारकुनान को और उसके अलावा कुछ और लोगों के पकड़ने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, और इनको रात को छापा मार के वहाँ चिंजोट थाने में पहुँचा दिया गया, जहाँ से दूसरे दिन बाकायदा जेल में मुंतकिल किया गया। उनकी हिमाकत की हद ये है कि जमात को ये पैगाम भी दिया कि अगर आप इन दोनों को छुड़वाना चाहते हैं तो इनके बदले कोई और अहमदी दे दें। और मुझे ये पैगाम फ़ोन के ज़रिए मिला। मैंने पैगाम देने वाले से कहा कि आपने सोचा क्यों नहीं, ये पैगाम कोई देने वाला पैगाम है, मेरे लिए सारे अहमदी बराबर हैं, बल्कि वो 2 खुदा ताला के फजल से सादत पा रहे हैं, मैं क्यों उनकी इस सादत में मुक़िल हूँ। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको फ़ौरन इनकार कर देना चाहिए था। जमात अहमदिया के किसी फ़र्द को, खा वो किसी मुकाम से ताल्लुक़ रखता हो, अगर खुदा की खातिर अज़ियत दी जा रही हो तो उसका दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं है, उसका ही हक़ है, उसी को यह सादत नसीब हुई है, और उसकी सादत में मुखिल होने का मुझे भी कोई हक़ नहीं। चुनाचे मैंने कहा उनको कहें मज़े करें, और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस पहलू से कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को भी इस बाबरकत दौर में इस थोड़ी सी अज़ियत की, जो बिल्कुल मामूली है, तौफ़ीक़ अता हुई। उसके बाद जब दूसरे दिन भी जमात अहमदिया ने इज्तिमा बंद करने से इनकार कर दिया, तो एक वफ़द एसी के पास पहुंचा कि पुलिस इस तरह दबाव कर रही है, आप ये जुल्म कर रहे हैं, आप आखिर क्या चाहते हैं। जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिलेगा हम हरगिज़ इस इज्तिमा को मनसूख नहीं करेंगे। उसने कहा हमने आपको तहरीरी इजाज़त ही नहीं दी थी, हमने तो सिर्फ ये इजाज़त दी थी कि आप खेलें करें, आपने हमसे धोखा किया है, और खेलों के नाम पर इजाज़त लेके तो आपने तरबियती इज्तिमा भी शुरू कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि खेलों के लिए आपने मस्जिद अक्सा में इजाज़त देनी थी। वो कौन सी खेलें थीं और जिस्मानी मुकाबले थे और दौड़ें थीं जो मस्जिद में मुनक़िद की जाती, इसलिए आप अकल से काम लें। और साथ उन्होंने उसकी इजाज़तनामे की फ़ोटोस्टेट कॉपी दिखाई कि ये इजाज़तनामा देख लें, इस पर लिखा। हमारी दरख्वास्त ये थी कि हम तालीमी तरबियती इज्तिमा करना चाहते हैं और इसके साथ खेलों का भी इनेकाद होगा और हर किस्म के वर्जिशी मुकाबले भी होंगे। इन सब के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त तहरीरी दी हुई है, इसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ, देख के उसी के ऊपर ऑर्डर लिख दिया कि मैं मनसूख करता हूँ। बहरहाल वो निस्फ की तक वो इज्तिमा हो चुका था। तो मैंने तो कहा था कि एक कतरा पहला है बारिश का, बज़ाहिर तो ये निस्फ खतरा लगता है, लेकिन दरअसल ये कतरा पंजाब हुकूमत की तरफ से आया ही नहीं। इस बियाबान में तो इतने भी बुखारात नहीं हैं कि सारे मिलकर आसमान पर जाकर एक कतरा बन के बरस सकें। बस वो था कतरा ही, मगर खुदा के फजल का कतरा था। और अब भी मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा के फजल का ये कतरा बारिश ज़रूर बनेगा और कोई दुनिया की ताकत इस बारिश की राह में रोक नहीं बन सकती। क्योंकि उससे पहली रात मुझे अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी थी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर तुम दुआओं में साबित कदम रहो और चिमटे रहो दुआओं के साथ, तो खुदा ताला आज भी कुदरत नुमाई कर सकता है और वो ज़रूर करेगा। इसलिए हरगिज़ किसी पहलू से मायूसी की बात नहीं है। इसलिए जहाँ तक क़तरे और फजल के मज़मून का ताल्लुक़ है वो अपनी जगह कायम है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही सामान हुए हैं। अगर कोई धोखा हुआ है उनको हमारी दरख्वास्त समझने में, तो ये भी बाज़ दफ़ा फ़रिश्तों की तरफ से लोगों की अक़लों पे पर्दे पड़ जाते हैं, वो पूरी तरह तहरीर भी नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है। मगर जो कुछ हुआ ये तकदीर के नतीजे में हुआ है
اور کسی اتفاقی غلطی کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. اور اس نصف اجتماع میں بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے حوصلے ہوئے اور بہت جو اجتماع کے پیغام ملے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدام بہت خوش گئے ہیں اور بڑی مدت کے بعد ان کی یہ آرزو پوری ہوئی کہ اجتماع کی خاطر ربوہ مرکز سلسلہ میں جمع ہو سکیں. جب مخالفتوں کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں تو 1984 ہی میں نے ایک خطبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے اور دن بدن فتنوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جماعت کو ہر لحاظ سے نیست و نابود کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں مل رہی ہیں اور قرآن کریم کے مطالعہ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کثرت کے ساتھ جماعت پر اپنے فضلوں کی بارشیں برسائے گا. اور ساتھ میں نے اس زمانے میں یہ مثال دی تھی کہ کبھی چھتریوں سے بھی بارشوں کے پانی روکے جا سکتے ہیں, کبھی چھتوں کے ذریعے بھی بارشوں کے اثرات سے زمین کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. کتنے صاحبان تان لوگ ہیں, جب خدا کی فضل کی بارش برسے گی تو لازماً برسے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. چنانچہ وہاں انہوں نے اپنی طرف سے بہت صاحبان تھانے, سارے ملک میں احمدیوں کو اس بارش فضلوں کی بارش سے محروم کرنے کی کوشش کی, لیکن جماعت گواہ ہے کہ یہ فضل کئی طریق سے نازل ہوتے رہے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اتنا غیر معمولی خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و رحم کے ساتھ جماعت کے اخلاص کو بڑھایا, اس کے ایمان کو بڑھایا, اس کے نیک اعمال کی طاقت کو بڑھایا, اس کی وفا کو ثبات قدم عطا فرمایا اور نئے حوصلے دیے اور ایک ایسی عظیم مذہب کی تاریخ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی قربانیاں ہمیشہ قیامت تک کے لیے قربانیوں کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح چمکتی رہیں گی. ایک نیا قربانیوں کا آسمان تعمیر کیا گیا ہے اس دور میں. اگر آپ غور کریں اور پرانے مذاہب کی تاریخ سے موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اپنے فضل کے ساتھ کتنی عظیم الشان تاریخی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے, کتنے وسیع پیمانے پر قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے اور کتنے حوصلے اور صبر اور ضبط اور وفا کے ساتھ ان قربانیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ جو پہلو ہے یہ بعد کی دنیا زیادہ شان اور وضاحت کے ساتھ دیکھ سکے گی. جس دور میں تاریخ بن رہی ہو وہاں اس قدر وضاحت کے ساتھ یہ باتیں دکھائی نہیں دیا کرتی, کیونکہ ہم ان تکلیفوں میں ملوث ہو چکے ہیں اور ان تکلیفوں کی لذت بھی محسوس کر رہے ہیں. دکھ کے ساتھ ساتھ لذت کا پہلو بھی مسلسل جاری ہے. اس لیے ہم جو اس دور میں اس وقت ملوث ہیں ان کھلاڑیوں کی طرح جو کھیل میں مصروف ہوں وہ سارے کھیل کے مجموعی نظارے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح باہر کے بیٹھے ہوئے تماشائی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تاریخ کے تماشائی بعد میں آیا کرتے ہیں. وہ جب مڑ کر دیکھیں گے اور جماعت احمدیہ کے اس دور پر نظر کریں گے تو حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کیسی جماعت تھی, کیسے لوگ تھے, کیسے صبر آزما مشکل وقتوں میں خدا تعالیٰ نے ان کو ثبات قدم کی توفیق بخشی اور کتنے وسیع پیمانے پر اتنے بھاری ابتلا اور اتنے بھاری تشدد اور دباؤ کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو وہ یقیناً اس دور کو مذہب کی دنیا میں ایک عظیم الشان دور کے طور پہ شمار کیا کریں گے اور یہ امر واقعہ بھی ہے. تو میں نے یہ کہا ان سے کہ تم لوگ کیا کوشش کر رہے ہو, کبھی خدا کے فضلوں کی بارش کو بھی کسی نے روکا ہے؟ ناممکن بات ہے. اور یہ بارش اگر پاکستان تک محدود رہتی تو پھر بھی ان کی دخل اندازی کے نتیجے میں ہم کہیں کہیں رخنے پیدا ہوتے دیکھ لیتے. بعض چھتوں کے نیچے خشکی دکھائی دیتی, بعض صاحبانوں کے نتیجے ہم نیچے سمجھتے کہ پانی کا اثر نہیں پہنچا, مگر خدا نے تو اس بارش کو ایک عالمی بارش بنا دیا. تمام دنیا میں اس زور کے ساتھ یہ برکھا برتی ہے اور اس شان کے ساتھ برستی چلی جا رہی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی. کہاں ان کی طاقت ہے, کہاں ان کی مجال ہے,
कहाँ इनके अंदर ये इस्तिताअत है कि दुनिया के किसी मुल्क में जाकर जमात अहमदिया की तरक्की को रोक सकें। और जिस तेज़ी से ये तरक्यात अपनी रफ्तार में बढ़ रही हैं वो एक हैरत अंगेज़ नज़ारा है। बाज़ खुशखबरियाँ ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह मैं बाद में आपको बताऊँगा, जो इस वक्त अपनी तख्लीक के मराहिल में हैं और बहुत ही अज़ीमुशान खुदा ताला की तरफ से आइंदा के लिए खुशखबरियों के आसार ज़ाहिर हो चुके हैं और बुनियादें कायम हो रही हैं। जो कुछ जलसा सालाना तक हो चुका था उसके कुछ नज़ारे आपने देखे और कुछ बाद में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में वीडियो के ज़रिए दिखाए गए। उनको देखने के बाद इस कसरत से ख़त मिल रहे हैं कि हमारे वहम व गुमान में भी नहीं था कि जमात अहमदिया को खुदा ताला ने कितनी तरक्की अता फरमा दी है और किस तेज़ी से तरक्की अता फरमाता चला जा रहा है। बाद लोगों ने लिखा कि सारी वीडियो हमने रोते रोते देखी और ये सारे खुशी के और तशक्कुर के आंसू थे। कहते हम खोलते थे घर वाले और लंबा अरसा था, बार बार देखनी पड़ती थी और हमारे आंसू रवां हो जाते थे और हम खुदा के हजूर शुक्र के सजदे बजा लाते थे कि या खुदा तूने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और कितनी अजीम शान फतूहात के आगाज़ फरमा दिए हैं। अभी तो दरवाजे खुले हैं, अभी तो नए ईवान हमारे सामने आए हैं, अभी तो अल्लाह ताला के फजल से इस अगली सदी में इन नए तरक्की के रास्तों पर चलकर हमने बहुत सी फतूहात हासिल करनी है और अब सदियों के हिसाब से नहीं, सालों के लिहाज से सफ़र तय होने वाले हैं। ऐसे सफ़र सालों में तय होंगे जो कौमें सदियों में तय किया करती हैं। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खुदा की तरफ से जो भी खुशखबरी मिलती है वो ज़रूर पूरी होकर रहती है। कोई दुनिया की ताकत उसकी राह में हायल नहीं हो सकती। और ये खुशखबरियाँ पाकिस्तान के हक़ में भी ज़रूर जमात अहमदिया को पूरी होती देखेगी, यानी अपने हक़ में जब पाकिस्तान में पूरी होती देखेगी। और जो चाहे दुनिया ज़ोर लगा ले, खुदा की इस तकदीर को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, हरगिज़ नहीं बदल सकते। जहाँ तक पाकिस्तान में जमात अहमदिया की माली कुर्बानी का ताल्लुक़ है, वो जैसा कि मैंने पहले भी बारहा बयान किया है, हर पहलू से हर मुश्किल दौर में हमेशा कदम आगे बढ़ा है। एक भी साल ऐसा नहीं आया जिसके मुतालिक हम कह सकें कि किसी शिक के लिहाज से पाकिस्तान की जमात ने माली कुर्बानी में पीछे कदम उठाया हो या उसके कदम रुक गए हों, बल्कि तरक्की की रफ्तार भी हमेशा अल्लाह के फजल और रहम के साथ आगे बढ़ती चली गई है। तहरीक जदीद के नुक्ता निगाह से भी खुदा के फजल से अब तक पाकिस्तान दुनिया भर में कुर्बानी के मैदान में सफ़े अव्वल में है, सफ़े अव्वल में पहला है। और जहाँ तक तादाद का ताल्लुक़ है, चंदा जिंदगान की तादाद के लिहाज से, उसमें भी खुदा के फजल से सारी दुनिया में पहला है। और पाकिस्तान के चंदा जिंदगान की तादाद ये साल जो गुज़रा है इसमें 78,000 हो चुकी थी और बाकी सारी दुनिया में तहरीक जदीद में हिस्से लेने वालों की तादाद 78,000 अभी तक नहीं हुई। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मुश्किलात और इब्तलाओं के दौर हैं, ये पाकिस्तान में जमात अहमदिया की कमर तोड़ने की बजाय उसे और मजबूत कर गए हैं और गैर मामूली तौर पर खुदा की खातिर कुर्बानी करने का जज्बा जमात में पैदा हो चुका है। एक कनाडा के मशहूर मुस्तशरिक़ पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए थे कुछ साल डेढ़ साल पहले और अब उन्होंने एक किताब शाया की है, इसी मौजू पे किताब लिखी है जिसका तर्जमा ये है कि तर्जमा उन्वान का कोर्शन एंड कॉन्शियंस गालिबन उसका उन्वान है कि इंसानी ज़मीर और जबर व तशद्दुद। और ये किताब उन्होंने जमात अहमदिया के मुतल्लिक़ लिखी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इनके साथ और इनका क्या रद्द अमल है। उस किताब में उन्होंने ये दोनों बातें बयान की हैं जो मैंने
آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنے رنگ میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ایک یہ کہ قربانی کے دور میں جماعت احمدیہ کسی پہلو سے بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹی اور ان کے اندر نئے عزم پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی کرنے والوں کو ایسا مزہ آتا ہے قربانی کا کہ میں نے جیلوں میں جا کر بڑے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بھی بات چیت کی، جوانوں سے بھی بات کی، اور میں یہ دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ ان کو لذت کس بات کی آ رہی ہے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ خدا کی خاطر قربانی کا مزہ ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے سمجھا اس کے باوجود یہ اس کو پوری طرح بیان نہیں کر سکے اپنی کتاب میں۔ تعجب کا بیان کر دیا ہے، لیکن وہ کیا چیز تھی جس کی وہ لذت محسوس کرتے تھے اس کو وہ پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قربانی کے ہر میدان میں جماعت آگے بڑھ رہی ہے اور دشمن اس پہلو سے اس جماعت کو شکست دینے میں بالکل ناکام اور نامراد رہا ہے۔ کوئی ایک پہلو بھی نہیں ہے جس میں جماعت احمدیہ نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا ہو۔ بس اس پہلو سے یہ پاکستان میں جو جماعت احمدیہ کی قربانیوں کی عظیم الشان تاریخ بن رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اسی سعادت کا یہ ایک پھل ہے جو بیرونی دنیا میں بھی ہم کثرت کے ساتھ خدا کے فضلوں کی بارش نازل ہوتے دیکھتے ہیں۔ اب جہاں تک مختلف پہلوؤں سے تحریک جدید کا جائزہ لینے کا تعلق ہے، اس کے بیان سے پہلے میں آپ کو مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دور اول کا یہ 56واں سال ہے جو اب شروع ہو رہا ہے، یعنی آج سے 55 سال پہلے اس تحریک کا حضرت مسلم موعود نے آغاز فرمایا تھا، اور اس میں دفتر اول یعنی پہلے لوگ جو اس میں شامل ہوئے تھے ان کا یہ 56واں سال گزر رہا ہے، یعنی 55 سال گزر رہا ہے اور 56واں چڑھنے والا ہے۔ دفتر دوم جو بعد میں قائم کیا گیا اس کا یہ 46واں سال ہے، اور دفتر سوم کا 25واں اور دفتر چہارم کا 5واں سال ہے۔ اس ضمن میں جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ یہ اعداد و شمار ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہیں، یعنی جو اطلاعات وصولی کی یا تعداد کی مل چکی ہیں ان کے لحاظ سے درست تو ہیں، یعنی ان سے کم تعداد نہیں اور ان سے کم وصولی نہیں، لیکن زیادہ کے متعلق ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سی جماعتیں آخری رپورٹ بھجوانے میں دیر کر دیتی ہیں، اور کچھ ان کو یہ بھی عذر ہے کہ ابھی وصولی کے لیے 3 ماہ باقی ہیں، اس لیے 100% اطلاع اب تک کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ یہ درست ہے، لیکن جو اطلاع دی جا سکتی ہے اس میں بھی سستی دکھائی جاتی ہے، اس وجہ سے اعداد و شمار اپنی آخری قطعی صورت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ مجموعی طور پر یہ میں آپ کو ایک موازنہ بتا دیتا ہوں کہ 1987-88 میں جو وصولی کی اطلاع ہمیں ملی تھی وہ 4,50,341 پاؤنڈ تھی، یعنی اس وقت جو گزشتہ سال وصولی کی اطلاع تھی اس کی روح سے 4,50,341 پاؤنڈ یا اس کے متبادل دوسری کرنسیز میں رقمیں مل چکی تھیں، اور 88-89 میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ وصولی بڑھ کر 7,50,899 ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 50% یا 40 اور 50 کے درمیان اتنے فیصد خدا کے فضل سے صرف تحریک جدید میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک غیر معمولی اضافہ ہے کیونکہ یہ سال جماعت کے اوپر بہت زیادہ مالی دباؤ کا سال تھا۔ اس سال تمام دنیا میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ 7 سالہ جوبلی کے جو وعدے بقایا رہ گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور بہت زیادہ زور تھا اس طرف۔ اس ضمن میں وعدوں کے علاوہ بھی دیگر اخراجات اٹھ رہے تھے، بہت سے سفر کرنے پڑے احباب جماعت کو 7 سالہ جوبلی کے جشن منانے کے سلسلے میں، کاموں کے سلسلے میں بہت سے وقت دینے پڑے،
اور کئی پہلوؤں سے وقت کی قربانی، مالی قربانی بھی بنتی رہی، لیکن اس کے باوجود یہ اضافہ بتاتا ہے کہ خدا کے فضل سے اس سال کو خدا تعالیٰ نے تحریک جدید میں بھی ایک سنگ میل بنا دیا ہے، اور غیر معمولی اضافہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ صدی میں اسی طرح ہمیشہ غیر معمولی اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے اضافہ غلطی سے کم بتایا تھا، یہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 60% اضافہ بنتا ہے۔ کا جو 7,50,000 بٹا 4,50,000 کیا جائے، اس پہلو سے میں نے تخمینہ بنایا تھا، لیکن اگر 4,50,000 کے اوپر یہ جمع کیا جائے 3 لاکھ تو ٹھیک ہے، 60% اضافہ بنے گا۔ مختلف پہلوؤں سے جو ممالک کی دوڑ ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اکثر افریقن ممالک کو میں نے اس میں شمار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقہ میں اس وقت اکثر ممالک میں شدید اقتصادی بحران ہے، اور گزشتہ 2-3 سال سے میری یہ کوشش ہے کہ افریقہ کے ممالک چندے کے نظام میں، یعنی لازمی چندے کے نظام میں، تمام دنیا کی جماعتوں کے مطابق اسی طریق کو اختیار کر لیں جو باقی جماعتوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے افریقہ میں یہ طریق تھا کہ اجتماعات کے موقع پر سیکریفائس کے نام پہ، قربانی کے نام پر چندے کا اعلان کیا جاتا تھا، اور بغیر کسی حساب کے جس نے جو چاہا دے دیا، اور وہ چادریں اکٹھی کر کے جو بھی روپیہ بنا وہ جماعت کا سالانہ چندہ بن جایا کرتا تھا۔ تو گزشتہ سفر میں پہلے بھی میں ان کو لکھتا رہا لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ گزشتہ سفر میں خصوصیت سے میں نے اس بات کی تاکید کی کہ یہ نہیں چلے گا۔ افریقہ کی جماعت ساری دنیا کی جماعت کا ایک حصہ ہے، اور وہی رسمیں یہاں چلیں گی جو باقی دنیا کی جماعتوں میں چلتی ہیں۔ ہم نے تمام دنیا کو ایک وحدت عطا کرنی ہے ظاہری لحاظ سے بھی، اور اس پہلو سے ایک جیسی ادائیں، ایک جیسی رسمیں، ایک جیسے رواج سب دنیا میں قائم کرنے ضروری ہیں۔ چنانچہ وہ باقاعدہ اب مالی نظام جس طرح آپ کے ہاں یا دوسری جماعتوں میں قائم ہے، اسی طرح افریقہ میں قائم کیا جا رہا ہے، اور اس کی راہ میں بہت سی دقتیں ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ نظام پوری طرح مضبوطی کے ساتھ راسخ نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرے توئی چندوں کی طرف ویسی توجہ نہ کی جائے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ریڑھ کی ہڈی قائم ہو گئی تو اس کے اوپر پھر گوشت پوست بھی اور دیگر اعضاء بھی بڑی عمدگی کے ساتھ بننے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ افریقہ کی طرف سے جو اطلاعات ہیں وہ اتفاقی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں، اتفاقی یا انفرادی کہنا چاہیے۔ بعض ایسے مخلصین افریقہ میں موجود ہیں جو جماعت ان کو تاکید کرے یا نہ کرے، خود پتہ کر کے کہ کون سی تحریکات ہیں وہ ضرور اس میں چندے دیتے ہیں، اور اس پہلو سے یعنی انفرادی قربانی کی عظیم الشان مثالوں کے لحاظ سے افریقہ دنیا کے کسی اور ملک سے پیچھے، کسی اور خطے سے پیچھے نہیں ہے۔ اور میں جب دورے پہ گیا ہوں تو بعض قربانی کے نمونے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کس طرح ان غریب ممالک میں جہاں شدید اقتصادی بحران ہے، انفرادی طور پر ایسی عظیم الشان قربانی کی مثالیں ہیں کہ وہ دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی قابل رشک قرار پانی چاہیے۔ بہرحال افریقہ کے اعداد و شمار اس پہ شامل نہیں ہیں۔ تعداد چندہ دہندگان کے لحاظ سے پاکستان کو خدا کے فضل سے سب پر فوقیت حاصل ہے، اور 78,000 چندہ دہندگان کی تعداد ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا میں بھی اب تعداد میں اضافے کی طرف رجحان ہے، اور 8,040 انڈونیشیا کے چندہ دہندگان کی تعداد ہے۔ تیسرے نمبر پر جرمنی آتا ہے، جس میں خدا کے فضل سے 3,268 افراد شامل ہو چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر برطانیہ ہے جہاں 2,080، پانچویں پر بنگلہ دیش جہاں 1,775، اور چھٹے نمبر پر کینیڈا جہاں 1,535۔
और 7वें नंबर पर मॉरिशस, जहां 925 चंदा दहिंदगान तहरीक जदीद में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका मॉरिशस के बाद 5 की तादाद से पीछे रह गया है, यहाँ कुल तादाद 920 है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये फ़र्ज़ी तादाद है। इसी तरह बांग्लादेश की तादाद भी मुझे फ़र्ज़ी लगती है और बरतानिया की तादाद भी फ़र्ज़ी दिखाई दे रही है। फ़र्ज़ी इसलिए कि गुज़श्ता साल भी यही तादाद दिखाई गई थी और ये नामुमकिन है कि बैन ही उतनी तादाद में लोग हिस्सा लें, क्योंकि एक बाज़ दफ़ा गिर जाती है तादाद, कुछ लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, कुछ वफ़ात पा जाते हैं, कुछ नए बच्चे शामिल होते हैं, नए लोग शामिल होते हैं। इसलिए कम होना तो किसी सूरत तरह बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर बैन ही उतनी तादाद ये साफ ज़ाहिर करता है कि एक फ़र्ज़ी बात है। जो तहरीक जदीद का सेक्रेटरी था उसने गुज़श्ता रिकॉर्ड देखकर वही तादाद दोबारा लिख दी है। तो ये जो तादाद है अमेरिका की, ये 920 भी फ़र्ज़ी है और बांग्लादेश की भी और बरतानिया की भी। फिजी 542 9वें नंबर पर है, नॉर्वे 360 10वें नंबर पर, डेनमार्क 250 11वें और स्वीडन 238 12वें नंबर पर है। ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने वाले ममालिक में पाकिस्तान खुदा के फजल से हमेशा की तरह सफ़े अव्वल में है, सफ़े अव्वल का पहला है, और दूसरे नंबर पर अब जर्मनी आगे आ चुका है और बाकी सब मगरबी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। यहाँ अल्लाह ताला के फजल से गुज़श्ता साल की वसूली 1,04,066 पाउंड थी, और चूँकि जर्मनी में जो नौजवान हैं वो उनको माली हालत गैर मामूली तौर पर अच्छी नहीं और अपने दूसरे चंदों में भी माशाअल्लाह बहुत बाकायदा हैं, इसलिए ये एक गैर मामूली सादत नसीब हुई है जर्मनी को, जो ख़ास तौर पर इस बात की मुस्तहिक़ है कि हम उनके लिए और भी दुआएं करें। बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जहां 81,202 वसूली हुई, अगरचे उनका वादा 80,000 का था, लेकिन खुदा के फजल से 1,202 ज़ायद देने की तौफीक मिली। अमेरिका चौथे नंबर पर है, जहां 65,625 पाउंड के लगभग अमेरिकन डॉलर यानी कि मुतबादिल अमेरिकन डॉलर अदा करने की तौफीक मिली। कनाडा को 42,816 पाउंड्स के मुतबादिल डॉलर अदा करने की तौफीक अता हुई, और इंडोनेशिया को 34,303। इंडोनेशिया भी ख़ास तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है, क्योंकि वहाँ की इक़्तिसादी हालत भी काफ़ी ख़राब है और लाखों रुपए के चंद पाउंड बनते हैं। तो इसलिए इंडोनेशिया की जो माली कुर्बानी का मेयार है वो खुदा के फजल से काबिल तारीफ़ और इस लायक है कि उनको भी खुसूसी दुआ में याद रखा जाए। पर कैपिटा चंदा दहिंदा के इनकम के चंदे के लिहाज से, यानी फ़ी चंदा दहिंदा कितना चंदा किसी मुल्क के तहरीक जदीद के मुजाहिद ने अदा किया। अमेरिका नंबर 1 है, गुज़श्ता साल उनकी औसत 64 पाउंड 55 पेंस बनती थी फ़ी चंदा दहिंदा। इम साल 71 पाउंड और 33 पेंस बनती है, लेकिन चूँकि उनकी तादाद में कोई नुमाया इजाफा नहीं हुआ, इसलिए इनकी निस्बत गिरी नहीं है। लेकिन ऐसे ममालिक जिन्होंने तादाद बढ़ाने की कोशिश की है, इस पहलू से उनकी अगरचे उनका चंदा बड़ा है लेकिन फिर भी निस्बत कम हो गई है। हॉलैंड नंबर 2 पे आता है और इस लिहाज से ताज्जुब अंगेज़ है। 32 पाउंड 88 पेंस इनका गुज़श्ता साल इनकी गुज़श्ता साल की औसत फ़ी चंदा दहिंदा थी। इन साल 42 पाउंड 10 पेंस हो गई है। और स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पर है, गुज़श्ता साल 27 पाउंड 85 पेंस फ़ी चंदा दहिंदा औसत थी।
اور امسال 42 تک پہنچے ہیں، 10 پینس پھر بھی پیچھے رہ گئے ہیں ہالینڈ سے۔ برطانیہ گزشتہ سال 35 پاؤنڈ 57 پینس تھی، امسال 39 پاؤنڈ ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ تعداد فرضی ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً فی اوسطاً انہوں نے کچھ اضافہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر تعداد میں اضافہ ہوا تھا تو یہ اوسط گر گئی ہوگی۔ آسٹریلیا کی رپورٹ بھی درست نہیں لگتی، کیونکہ یہ واحد ملک ہے جہاں امسال پچھلے سال کی نسبت نصف وصولی دکھائی گئی ہے تقریباً۔ پچھلے سال 32 پاؤنڈ 42 پینس کے حساب سے انہوں نے آسٹریلین ڈالر ادا کیے تھے، امسال 17 پاؤنڈ 71 پینس کے لحاظ سے۔ تو یہ تو ناقابل فہم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کسی جگہ بھی جماعت احمدیہ آگے ترقی قدم بڑھانے کی بجائے گر جائے یا اتنا گر جائے کہ نصف کے قریب پہنچ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے لازماً اس رپورٹ میں کوئی غلطی ہے۔ مغربی جرمنی فی کس چندہ دہندہ کے لحاظ سے 6 نمبر پر ہے۔ پچھلے سال 32 پاؤنڈ 61 پینس تھی، اس سال 31 پاؤنڈ 84 پینس فی چندہ دہندہ ان کی قربانی ہے۔ یہ بظاہر 6 نمبر پر ہے، لیکن عملاً یہ خدا کے فضل سے آگے شمار ہونا چاہیے، کیونکہ جرمنی کے احمدیوں کی فی کس آمد باقی جو ممالک میں نے جن کی فہرست پڑھی ہے ان کے مقابلے پر کم ہے۔ اس پہلو سے بھی خدا کے فضل سے ان کو ایک اول فوقیت نصیب ہوئی ہے، اور ایک اور پہلو سے کہ انہوں نے تعداد میں نمایاں اضافہ کیا تھا پچھلے سال سے۔ تو جب تعداد میں اضافے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، اور ان میں فی چندہ دہندہ چندہ زیادہ نہیں بڑھتا، لیکن تعداد بڑھتی ہے اور اوسط کم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ان کو ایک خاصی اچھی رقم فی چندہ دہندہ عطا کرنے کی توفیق ملی۔ کینیڈا 7ویں نمبر پر آتا ہے، اور یہاں بھی چونکہ تعداد بڑھانے پر زور دیا گیا تھا، اگرچہ چندہ بڑھ گیا ہے لیکن اوسط کم ہو گئی، اور 30 پاؤنڈ فی کس سے گر کر 27.99 ہو گئی۔ سویڈن 8ویں نمبر پر ہے، جہاں 25.73 سے گر کر 20.52 ہو گئی ہے امسال۔ تعداد میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا جواز ہو۔ معلوم ہوتا ہے سیکٹری تحریک نے نمایاں کام نہیں کیا۔ ڈنمارک 20.71 سے بڑھ کر 22.90 یہ 9ویں نمبر پر ہے، اور ناروے 17.71 تھا، اس امسال 17.37 ہے، لیکن چونکہ تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس لیے یہ قابل فہم ہے اور یقیناً اچھی کوشش ہے۔ بس مجموعی طور پر جو عمومی مقابلہ دیکھا جائے اضافہ کے لحاظ سے، تو نمبر 1 جرمنی ہے جس نے گزشتہ سال کے مقابل پر سب سے زیادہ اضافہ دکھایا ہے، نمبر 2 کینیڈا ہے، اور نمبر 3 امریکہ ہے۔ اب تک کینیڈا نے نئے سال کا ایک جو وعدہ کیا ہے وہ 1 لاکھ کینیڈین ڈالر کا وعدہ ہے۔ یو کے نے نئے سال کا وعدہ 80,000 سے بڑھا کر 90,000 پاؤنڈ کر دیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی سب جماعتوں کی طرف سے جب وعدے وصول ہوں گے تو یہ جو غیر معمولی ترقی کا رجحان ہے یہ انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا۔ آخر پر میں ایک عمومی تبصرہ اس رپورٹ پر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق جماعتی نظام سے ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جماعتی نظام کی جو شاخ مستعد ہو اسی جماعت میں وہ بہتر نتائج پیدا کر دیتی ہے۔ ایک اچھا سیکریٹری تحریک جدید آ جائے تو باقی جماعت کے حالات ویسے ہی رہیں، تب بھی وہ تحریک جدید کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا سیکریٹری وقف جدید آئے تو یہی بات وہاں ظاہر ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم مقابلہ تو کرتے ہیں، لیکن بالعموم میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت پیدا کی ہے
یہ زمین کے لحاظ سے ہر جگہ زرخیز ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں وہاں زرخیز جماعت ہی ملے گی. اگر پیداوار میں فرق پڑتا ہے تو وہ کسان کی قابلیت اور کام کرنے والے کی قابلیت کا مظہر ہوتا ہے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ آگے پیچھے دوڑ میں تو ضرور کچھ لوگ آگے نکلیں گے، کچھ پیچھے رہیں گے، لیکن بعض لوگوں کا پیچھے رہ جانا عین ممکن ہے کہ ان کی اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہو، جماعت کے عمومی اخلاص کی کمی کا مظہر نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایسی صورت ہے. اس ضمن میں ایک دو باتیں خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمراء جو اس بات کے عادی ہوں کہ جب تک وہ توجہ دیں اس وقت تک وہ کام ہوتے رہیں، اور جب ان کی نظر دوسری طرف ہو تو کام ہونے بند ہو جائیں، ان کے ہاں جماعتوں میں متوازن ترقی نہیں ہوتی. بعض عمراء اپنا وقت رکھتے ہیں کہ یہ اتنا حصہ میں فلاں کام پر دوں گا اور سب کو اس کام کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت دیتے ہیں دوسرے کام کے لیے، پھر تیسرے کام کے لیے، اور جماعت کے کام اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی توجہ ہر طرف ہو نہیں سکتی، اور سال میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کام تشنہ تکمیل رہ جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ امیر اپنے ماتحت تمام شعبوں کو ہمیشہ بیدار رکھے اور تربیت دے کام کرنے والوں کو کہ وہ امیر کی توجہ کے بغیر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ضمیر کی روشنی سے کام کرنے کی عادت ڈالیں اور ہمیشہ اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں. ایسے منتظمین اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ اچھے نتائج ظاہر کرتے ہیں، جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ سارا بوجھ ہم پر ہے، ہم جواب دیں خدا کے سامنے. بس قطع نظر اس کے کہ ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے یا نہیں، وہ ہمیشہ مستعد ہو کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ایسی جماعتیں جن میں یہ نظام جاری ہیں وہ اللہ کے فضل سے سب شعبوں میں متوازن کام کر رہی ہیں. پاکستان میں کراچی کی ایک مثال ہے خدا کے فضل و رحم کے ساتھ. گزشتہ 10 سال سے مسلسل پورے استقلال اور ثبات قدم کے ساتھ ہر شعبے میں متوازن کام ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جماعت کو جس طرح نافذ کرنا چاہیے تھا اس طرح خدا کے فضل سے وہاں کے عمراء کو یک بعد دیگرے یہ توفیق ملی کہ وہ نافذ کرتے چلے جائیں اور عمومی نگرانی رکھیں. یہ مضمون ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے، اور قرآن کی روشنی میں اس کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا بھی کیا اور ٹھیک ٹھاک بھی کر دیا، اور اس کے بعد 7ویں دن ہم عرش پر استوا کر گئے، ہم عرش پر قرار پکڑ گئے. اب جہاں تک آرام کا تعلق ہے، خدا کے لیے تو آرام کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک انتھک وجود ہے. اس لیے اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ایک اچھا منتظم نظام کے ہر پہلو کو درست کر کے جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا وہ ایک بلند حیثیت اختیار کر جاتا ہے. وہ ان سب باتوں پر پھر ایک آفاقی نظر ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز کی سطح پر نیچے اتر کے پھر اس کو دخل دینے کی ضرورت نہیں رہتی. تو عرش پر بلند ہونا یا عرش پر استوا پکڑنا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ خدا اپنی تخلیق میں ایک کامل نظام پیدا کرتا ہے، اور جب وہ نظام جاری کر دیتا ہے تو اس کی نوک پلک درست کر کے اس کو اس طرح چلا دیتا ہے کہ پھر وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ جس طرح انسانی سطح پر ہم سوچیں تو بھاگنے دوڑنے کی پھر ضرورت کوئی نہیں کہ اوہ فلاں شعبہ ختم ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ نقص پڑ رہا ہے، فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے. وہ سارا نظام اپنی ذات میں ٹھیک ٹھاک درست ہو کر جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور کوئی شور اس کا سنائی نہیں دیتا. یہ بہترین نظام کی تصویر ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھینچی ہے.
وہ عمرا جو اپنے ماتحت شعبوں کو شروع میں محنت کر کے اور توجہ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور جاری و ساری کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنی توجہ منتقل کرتے ہیں ایک اور شعبے کی طرف، پھر ایک اور شعبے کی طرف، پھر ایک اور شعبے کی طرف، اور پھر رفتہ رفتہ جب سب نظام درست ہو جاتا ہے تو ان کو بھی خدا تعالیٰ کی طرح ایک عرش نصیب ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی سطح سے بلند سطح کا ایک عرش ہوتا ہے، اور وہ اپنی جماعت میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں جس طرح خاندان کا ایک بزرگ جس کے بچے اس کے لیے کام کر رہے ہوں اور بظاہر وہ بیچ میں کاموں میں ملوث نہ ہو، ان سے اوپر بالائی سطح پر بیٹھا نظارہ کر رہا ہو، لیکن در حقیقت یہ اس کی عمر بھر کی محنت، اس کا سلیقہ، اس کی عقل ہی ہیں جو اولاد میں اس قسم کی کام کی ہمت اور کام کا سلیقہ عطا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی یعنی بحیثیت عمرا اس طرح کام کریں۔ تحریک جدید کا شعبہ مثلاً ہے، میں نے گزشتہ چند سالوں سے خاص طور پر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آخری وقت تک رپورٹیں نہیں آ رہی ہوتی، جب ان کو یاد دہانی شروع کروائی جاتی ہے تو گزشتہ یعنی تقریباً 2 مہینے یہ خطبے سے پہلے میں توجہ دلانی شروع کر دیتا ہوں، اور اس کے باوجود وقت پر رپورٹیں نہیں پہنچتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توجہ نہیں کرتے، کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اطاعت کی روح ہے، وہ توجہ ذرا دیر سے شروع کرتے ہیں، جب تک ان کو جگایا نہ جائے، ہوش نہ دلائی جائے، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، اور پھر شرم مانے ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ وہ رپورٹیں پی جاتے ہیں کہ خاموشی اختیار کر جو ہے ہی کچھ نہیں بیان کرنے کے لیے۔ بعض جگہ وہ دیر سے کام شروع کر کے وقت کے اوپر ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ تو افراتفری میں بھیج دیتے ہیں رپورٹ، اور کچھ وہ بعد میں بھیجتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تو جلدی ڈالی ہوئی تھی، اب کہ ہم کیا کریں، پوری رپورٹ نہیں بن سکتی صحیح، کیونکہ سارا قصور یاد نہ لانے والے کا تھا کہ کیوں اس نے جلدی ڈالی کہ جلدی کرو جلدی کرو، اب رپورٹ میں رکھنا رہ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی مثال وہی اس قصے والی ہے کہ ایک شخص کے ہاں کوئی مہمان آیا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے دوپہر کا، تو تم بھاگ کر 2 آنے کی دہی لے آؤ، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو دہی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جائے گا، لیکن ذرا جلدی کرنا۔ اس نے کہا حضور میں اس میں ابھی آیا۔ خیر وہ چلا گیا، وہاں جا کے دہی والے کے پاس کھڑا ہوا، کچھ باتیں شروع ہو گئیں، وہ بھول ہی گیا کہ میں کس لیے آیا تھا، کافی دیر ہو گئی اس کو، اور جب اس کو یاد آیا تو پتہ لگا کہ کھانے کا وقت تو گزر چکا ہے، تو اس نے کہا پھر آج جاتے ہی نہیں، کل جائیں گے دوپہر کو جب کھانے کا وقت ہوگا۔ چنانچہ اس نے اندازہ لگایا کہ اب کھانے کا وقت ہوگا، مالک بیٹھنے والا ہوگا، اس نے 2 آنے کی دہی لی اور پلیٹ لے کے بھاگا، جب کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو ٹھوکر لگی اور زمین پہ جا پڑا اور دہی بھی گر گئی۔ تو مالک کو مخاطب کر کے اس نے کہا تہاڈی کالیاں نے ماریا، کہ تمہاری جلدی نے مروا دیا ہمیں، نہ تم جلدی کرتے، نہ میں گرتا، نہ یہ دہی ضائع ہوتی۔ تو 1 دن بعد بھی ابھی وہ جلدی تھی۔ تو ایسے تحریک جدید کے سیکریٹری جو افراتفری میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا مشکل ڈالی ہوئی ہے، اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے، اب خام رپورٹ ہے تو خام ہی صحیح، ان کی ایسی مثال ہے، لیکن ان کو اگلے سال بھی ہوش نہیں آتی، یہ صرف فرق ہے۔ وہ 1 دن بعد ہی صحیح، اگلے سال ہی اگر وقت کے اوپر رپورٹ بھیج دیں تو میں سمجھوں گا ان کی ان سے ملتی جلتی کچھ مثال تھی، لیکن وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے عمرا کا فرض ہے کہ آج سے ان کو جگائیں، آج سے ان کو کام کا سلیقہ سکھائیں، آج سے ان کی نگرانی شروع کریں، ان کو بتائیں کہ تم نے آئندہ سال فلاں وقت سے 1 مہینہ پہلے رپورٹ تیار کر کے مجھے پکڑانی ہے، اور اس میں لکھنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اب تک رونما ہو چکے ہیں اور ان کے رونما ہونے کی توقع ہے، اور پھر آخری وقت میں پھر ٹیلی گرام کے ذریعے، فیکسز کے ذریعے آخری ہنگامی اطلاع پہنچائی جا سکتی ہے کہ ان اعداد و شمار کو درست کر لو، یہ باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس پہلو سے جماعت کو بہت ضرورت ہے کہ اپنے نظام میں توازن پیدا کرے،
بہت سی جماعتیں بہت اچھے کام کر رہی ہیں بعض شعبوں میں، لیکن توازن نہ ہونے کی وجہ سے بعض شعبوں میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کرنے والی ہے کہ بارہا میں توجہ دلاتا ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں۔ دعا کا مضمون ایسا ہے جو ساری انسانی زندگی کی دلچسپیوں پر حاوی ہے، اور عمومی دعائیں نہیں بلکہ خاص معاملات کے متعلق خاص توجہ سے دعا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس میں برکت ملتی ہے۔ اس لیے عمراء محض نظام کے خشک نگران نہ بنے، بلکہ ایک زندہ نظام کے زندہ نگران بنے، اور روحانی لحاظ سے ان کا دعا گو ہونا ضروری ہے، ان کا دعا پر ایمان رکھنا، کامل یقین رکھنا ضروری ہے، اور ہر مشکل کے وقت دعا کے ساتھ ان کو کام شروع کرنا چاہیے، اور دعا کے ساتھ مشکل کشائی کے لیے خدا کی حضور گرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کے ہر شعبے میں خدا کے فضل سے غیر معمولی برکت پڑے گی۔ جو لوگ دعا کے مضمون کو بھولتے نہیں، ان کے کاموں میں بے انتہا برکت ہوتی ہے۔ اور اس پہلو سے میں نے مثلا تبلیغی میدانوں میں بھی دیکھا ہے، جہاں عمراء صرف خشک نظام قائم کرتے ہیں، ان کے تبلیغی نظام میں برکت نہیں پڑتی۔ جہاں دعا گو عمراء ہیں اور دعائیں کرتے بھی ہیں اور عاجزی کے ساتھ دوسروں کو بھی دعا کی تلقین کرتے رہتے ہیں، درخواستیں کرتے رہتے ہیں، ان کے ہاں غیر معمولی برکت پڑتی ہے۔ پس اپنے جماعتی نظام کو خشک مکینیکل دنیاوی نظام نہ بننے دیں، اس کو اپنے دعاؤں سے، اپنے آنسوؤں سے، اللہ کی محبت سے تر رکھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں حیرت انگیز برکتیں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے وقت میں برکت پڑے گی، آپ کے کاموں کے پھلوں میں غیر معمولی برکت پڑے گی، ان کے ذائقے میں برکت پڑے گی، ان کی مٹھاس میں برکت پڑے گی، ان کے باقی رہنے کی صلاحیت میں برکت پڑے گی۔ بس یہ دو نصیحتیں میں آپ کو کرنی چاہتا ہوں، یعنی نظام جماعت کے لحاظ سے توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کے نظام سے سلیقہ سیکھیں، اور اس عرش کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہر اچھے منتظم کے مقدر میں ہوا کرتا ہے۔ وہ نظام مکمل کر دیتا ہے اور پھر عرش پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ جس عرش پر بیٹھتے ہیں وہ خدا کے عرش کے قدموں میں رہے گا، اور جب تک دعا کے ذریعے اس کا خدا کے عرش سے تعلق قائم نہ ہو، وہ عرش کامل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کا عرش، اور وہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جائے گا۔ بس اس مضمون کو سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کا حقیقی عرفان عطا کرے، اور اس عرفان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر